ارے پاگل، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا پہلی محبت کی خاطر کوئی اپنے شوہر کو چھوڑتا ہے کیا؟ بلکہ دنیا کا اصول ہے کہ شوہر کی خاطر بیٹیوں کو اپنی پہلی محبت قربان کرنا پڑتی ہے۔ مطلب حوریہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میری پہلی محبت میرے پیرنٹس ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بیٹی کی پہلی محبت اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، اور ان سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ آنی جان، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ چلو چائے ختم کرو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور رونا بند کرو۔ پھر آج ہم سب کے گھر آنے سے پہلے ایک مووی دیکھیں گے۔ عنایہ کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کب وہ بات کرتے کرتے رو پڑی تھی۔ دوسری جانب ہادی کو یوں لگا کہ جیسے اس نے کسی بہت بڑی جنگ میں فتح حاصل کی ہو۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی محبت کے دل میں کوئی اور نہیں۔ اب وہ بآسانی اس کو اپنی محبت کا احساس دلا سکتا تھا، جس کو اسی خوف کی خاطر اس نے اپنے اندر دبا رکھا تھا۔ آج پورا دن ہادی بہت خوش تھا۔ آفس میں بھی سب اس کے اس بدلاؤ کو محسوس کر رہے تھے، اور ہادی صرف اس انتظار میں تھا کہ کب شام ہو اور وہ گھر جائے۔ لیکن عین وقت پر ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی جو مس نہیں کر سکتا تھا، اور مصروفیت کے سبب اس کو وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا۔ آج حوریہ کے کہنے پر عنایہ تیار ہوئی تھی، کیونکہ حوریہ نے اس کو کہا تھا کہ میر کو اچھا لگے گا اگر وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو۔ وہ تیار ہو کر نیچے جاتی ہے، اور حوریہ اپنی کچھ اسائنمنٹس بنانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نورا بی بی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں، اور ڈھیروں دعائیں اس کی نظر کرتی ہیں، اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مارتی ہیں۔ ارے یہ کیا نورا بی بی، کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہی؟ نہیں بیٹی، میں تو وہ گھبرا جاتی ہے۔ عنایہ ان کو یوں دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسنے لگتی ہے۔ ہائے نورا بی بی، اتنی جلدی ڈر گئیں؟ عنایہ کا یہ روپ ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ عنایہ ہنستے ہوئے ان کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھیں، میں تو بس آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، اور آپ تو ڈر گئیں۔ نورا بی بی، کیا میں کچھ دیر ایسے ہی آپ کے سینے سے لگی رہوں؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اصل میں نا، آپ کے سینے سے لگ کے وہی سکون مل رہا ہے جو ماما کے سینے سے لگ کے ملتا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ماما کے پاس ہوں۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ ارے نہیں میری بچی، آپ تو اتنی پیاری اور معصوم جان ہو۔ بھلا مجھے آپ جیسی بیٹی مل رہی ہے تو مجھے برا کیوں لگے گا؟ پھر فائنل ہو گیا، آج سے آپ میری ماں ہیں، وہ چہکتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میری بیٹی خوش ہو۔ نورا بی بی نم آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہتی ہے، اور اس کے بالوں کو سہلاتی ہیں۔ حاشر اور ہادی دروازے میں کھڑے بغور ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی عنایہ نورا بی بی سے دور ہونے لگتی ہے، وہ دونوں فوراً ان کے پاس آتے ہیں۔ ارے نورا بی بی، سارا پیار اگر آپ میری بیگم کو دے دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ نورا بی بی عنایہ کے ساتھ ہی ہادی کو بھی سینے سے لگا لیتی ہے، جس پر عنایہ کے دل میں ایک عجیب لہر پیدا ہوتی ہے، جسے ہادی بخوبی محسوس کرتا ہے، لیکن خاموش رہتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا نورا بی بی، سارا پیار ان دونوں کو ہی بس مجھے بھی چاہیے، ویسے بھی میں تو چھوٹا ہوں نا، تو میرا زیادہ بنتا ہے۔ حاشر پر شوق لہجے میں عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جیسے اس کو چرانے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پر نورا بی بی، پھر تو میں سب سے چھوٹی ہوں نا، تو میرا حصہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی یہ تو آپ سے پیار لیتے ہی رہتے ہیں، اس لیے اب میری باری ہوگی نا۔ وہ جیسے ابھی رو پڑے گی۔ اوئے چھپکلی، رونے والی کیوں ہو گئی ہو؟ لے لینا تم بھی پیار، مگر چھوٹی والی بات تو رہنے ہی، کیونکہ ہادی مجھ سے بڑا ہے، اور اس طرح تم میری بھابھی ہوئی نا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلے تو مجھے تم نہیں آپ بولو، اور دوسرا یہ کہا کہ تمیز ہے کہ اپنی بھابھی کو چھپکلی کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہ بھی اب رونا چھوڑ کر اس سے اسی کی طرح پرشوق انداز میں بات کر رہی تھی۔ حاشر تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن مجھے تو چھپکلی کہنا ہے، اور میں کہوں گا۔ وہ وضد ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ عنایہ نے پتے کی بات کی تھی۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر تم مجھے چھپکلی کہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میرا بھائی بننا پڑے گا۔ منظور ہے مجھے، اور کچھ ہے تو وہ بھی بتا دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں بہت تنگ کروں گی تمہیں، اور تمہیں میرے سارے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے چھپکلی، سب منظور ہے۔ چلو اب سب کھانے کی ٹیبل پر، ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہادی نے حکمیہ انداز میں کہا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ حاشر، یہ تمہارا بھائی ہی ہے نا؟ کیونکہ لگتا نہیں ہے، بہت خڑوس ہے یہ۔ عنایہ نے حاشر کے کان میں سرگوشی کی تھی، جیسے ہادی نے بخوبی سنا تھا۔ میری چگلیاں بعد میں کر لینا، پہلے کھانا کھا لو۔ عنایہ شرم سے سر جھکا کے چلی جاتی ہے۔ ہادی اور عنایہ کھانے کی ٹیبل پر
چلے جاتے ہیں اور حاشر حوریہ کا پوچھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب عنایا خاموشی توڑتی ہے۔ میر بنا دیکھے جواب دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے عنایا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں ہٹانا بھول جائے گا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ کیسا لگا آپ کو؟ کھانا مزے کا ہے، تم نے بنایا ہے؟ ایک بات کہوں، روز تم کھانا بنایا کرو نا، ماں کے ہاتھ جیسا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ نہ جانے کیوں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میر آج خود پر بند نہیں باندھ پایا تھا۔ وہ اکثر عنایا سے فرمائش کر کے کھانا بنواتا تھا لیکن اس کو کبھی وجہ نہیں بتائی تھی، پر آج تو جیسے وہ بھی سارے راز فاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، پر میں کھانے کا نہیں پوچھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر کس کا پوچھ رہی تھی؟ اب اتنے بھی بچے نہیں ہو تم میر، جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، مجھے بھی نہیں جاننا، پتہ نہیں کیوں میں امید لگا بیٹھی تھی تم سے۔ وہ اچانک سے غصے میں آ جاتی ہے اور بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے جب میر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں مرضی جاؤں، یہ میرا گھر ہے، تمہیں اس سے کیا؟ اچھا تو جان میر، آپ کو غصہ بھی آتا ہے؟ جی آتا ہے، اور بہت آتا ہے۔ اتنے دنوں سے برداشت کر رہی ہوں، اتنی بار بہانے سے پوچھ چکی ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن نہیں، آپ کو تو کچھ نہیں بولنا، بس اگنور کرنا آتا ہے۔ چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ ہائے، تو میری جان ناراض ہے، آپ کو اسے کیا اگنور کریں بس؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتا ہے اور جھٹکے سے عنایا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے۔ پہلے صحیح سے کھانا کھاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ اچھا تو آج میرے ہاتھوں سے کھانے کا دل کر رہا ہے تو جان میر پہلے بتا دیتی، اتنا وقت تو ضائع نہ ہوتا۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے۔ اب چھوڑیں مجھے ورنہ کوئی آ جائے گا۔ وہ مشکل خود کو اس کے حصار سے آزاد کراتی ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، لیکن پھر مجھے بھی اپنی جان کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ خود کو آزاد کرانے کے لیے اس کو میر کی بات ماننا پڑتی ہے۔ وہ رات کو کمرے میں موجود تھے۔ میر بیڈ پر بیٹھا عنایا کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کے سامنے بیٹھی لوشن لگا رہی تھی اور بار بار مسکرا رہی تھی۔ تم ایسے ہی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ شیشے میں سے اس کو دیکھتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی محبت بھری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ وہ مسلسل اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور عنایا کو میر ہادی کا یہ روپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ بول پڑی، میر کیا تم ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتے؟ ہر وقت خلوص بنے رہتے ہو کیا ہم دوست؟ وہ بولتے بولتے رک جاتی ہے اور نظریں جھکا لیتی ہے۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اب میر میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیا کہا جان میر؟ ابھی کیا کہا تم نے؟ میں نے صحیح سے سنا نہیں، اور میں آپ سے تم کب ہو گیا؟ ہاں؟ وہ شرارت بھری نظروں سے اس کو دیکھتا ہے جو اس کے دل کو اسپیڈ پکڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں آئندہ نہیں کہوں گی۔ اداسی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ارے نہیں میری جان، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ کیا اب میں اپنی جان کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ وہ بات کرتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ آنکھوں میں محبت واضح تھی۔ جان میر، ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گی پلیز؟ وہ بنا کچھ بولے ہی آنکھوں سے اشارہ کر دیتی ہے۔ جان میر، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے سچے دل سے؟ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی خلش ہے، شکوہ یا شکایت ہے تو پلیز مجھے بتاؤ۔ مجھ سے تمہاری یہ بے رخی، یہ خاموشی برداشت نہیں ہوتی۔ پلیز مجھ سے بات کیا کرو، غصہ کیا کرو، ضد کیا کرو، جو دل کرے وہ کرو، لیکن پلیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا تمہیں میری محبت کا احساس نہیں ہوتا؟ تمہیں میری شدتیں؟ وہ اچانک ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ تم کتنا بولتے ہو! اگر تم چپ نہیں کرو گے تو میں تمہیں جواب کیسے دوں گی؟ مجھے بھی تو بولنے کا موقع دو۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ روز اس کو عنایا کا ایک نیا ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کے دل کو بہت بھاتا ہے، اس کی محبت کو مزید گہرا کرتا ہے۔ میں تو تمہیں کب کی معاف کر چکی ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہے۔ مجھے نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے تمہاری محبت کی منکر تو میں کبھی بھی نہیں تھی، بس کچھ شکایتیں ہیں تم سے۔ میر جان، کیا کہا تم نے؟ جان میر، وہی جو تم نے سنا۔ ایک بار پھر کہو نا۔ کیا کہوں؟ جو ابھی کہا ہے۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس کا کان پکڑ لیتی ہے اور وہ جو اس کے آگے گھٹنوں کے بل کب سے بیٹھا ہوا تھا لڑکھڑا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں اگنور کرتی ہوں میری بے رخی؟ ہاں؟
میں نے کتنی بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار تم مجھے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتے تھے۔ میں نے اتنی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ کوئی بات ہے، کچھ ہوا ہے، لیکن نہیں، جناب کو تو ہر بات اپنے دل میں رکھنا ہی پسند ہے نا۔ کبھی تو یقین کرو مجھ پر، کوئی بات ہے جو تنگ کر رہی ہے یا کچھ بھی ہو تو مجھ سے سیدھا سامنے سے پوچھ سکتے ہو، لیکن نہیں، اکیلے ہی الجھتے رہنا، کسی کو بتانا نہیں۔ کیا فائدہ میرے بیوی ہونے کا اگر میں اپنے شوہر کی پریشانی کو ہی دور نہ کر سکوں؟ ہاں، وہ تو تمہیں یاد ہے کہ تم میری بیوی ہو، لیکن میں پوچھتا کیسے؟ کیا مطلب کیسے پوچھتا؟ ابھی بھی تو اتنی باتیں کر رہے ہو نا، ایسے ہی پوچھ لو۔ لیکن وہ بات ہی ایسی تھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ڈر جاتا تھا کہ اگر وہ سب ایسا ہوا جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تو ایسی کیا بات تھی، بتاؤ مجھے۔ نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھا، یقین ابھی بھی نہیں ہے مجھ پر؟ جاؤ یہاں سے، مجھے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور بیڈ کی طرف مڑتی ہے جب میر اس کا بازو پکڑ کر اس کو روک لیتا ہے۔ اتنا غصہ؟ جی یہ تو بہت کم ہے، چھوڑیں مجھے، کوئی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے، چھوڑیں۔ وہ اپنی گریفت اور مضبوط کرتا ہے۔ کیوں چھوڑوں؟ حق ہے میرا، بیوی ہو میری۔ شکر ہے، یہ تو یاد ہے کہ میں بیوی ہوں۔ آہ جان میر۔ وہ میر کو دھکا دے کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب تک بتاؤں گا نہیں، کیا بات بھی نہیں کرو گی؟ وہ بنا کچھ بولے منہ موڑ لیتی ہے۔ اچھا جان میر، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ نہیں دیکھتی۔ میر اس کا منہ اپنی طرف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، غصہ نہیں کرو گی، اوکے؟ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ عنایا آنکھوں سے اس کو اشارہ کرتی ہے۔ اس رات جب تم نے مجھ سے شکوے کیے تھے، یاد ہے نا؟ کیا ہوا تھا اس رات کو؟ رات کو کچھ نہیں ہوا تھا، بس اس رات تمہیں یوں غصہ کرتے اور حق جتاتے دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سارے بند توڑ دوں گا، اب بس تم پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دوں گا۔ تو پھر کیوں؟ لیکن تبھی تم نے ایک بات کی جس سے مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ پہلی محبت، جب تم نے کہا تو مجھے لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، شاید وہ دو دلوں کو جدا کر دیا۔ پاگل، تم مجھ سے بات تو کرتے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں۔ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔